السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ایسا جادو جو انسان کو پاگل کر دینے والا ہو۔ ایسا جادو جو انسان کو پاگل کر دینے والا ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جادو برحق ہے اور اس سے بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگ اس کا ڈاکٹری ٹریٹمنٹ کرتے رہتے ہیں اور روحانی علاج کی طرف انہیں توجہ نہیں ہوتی، اور الحمدللہ بڑی بڑی بیماریاں روحانی علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ ان ویڈیو کا مقصود ہے کہ ہر انسان ان تکلیفوں سے بچ جائے کہ جو تکلیفیں اٹھاتے پریشانیاں اٹھاتے عرصہ گزار دیتے ہیں۔ تو آج جو بات ہے کہ پاگل کر دینے والے جادو کی علامات، پاگل کر دینے والے جادو کی علامات۔ بعض اوقات تو یہ بیماری بہت زیادہ شدت میں ہوتی ہے اور اکثر گھر والے اس مریض کو مینٹل خانے میں داخل کر دیتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے۔ جب بیماری شدت کے اندر ہو تو اس آدمی کو بڑی گہرے طریقے سے، بڑی سمجھ کے ساتھ علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر مریض اتنا بیمار نہیں ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جیسے کہ اس کا ذہن کام نہیں کرتا، یا اس کے ذہن کے اندر عام نارمل حالت نہیں ہوتی اور وہ منتشر خیالات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس کو نہ سمجھ یا اس طرح کی باتیں کر کے کہ یہ بڑا نادان ہے اور یہ باتوں کی سمجھ نہیں رکھتا، اس طرح کی باتیں کہہ کے اس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو یعنی کہ پاگل کر دینے والا جادو ہے، اور اس میں بعض بیماری بہت شدت سے ہوتی ہے اور بعض بیماری بہت کم ہوتی ہے۔ جو بیماری شدت سے ہو اس کو بڑے سوچ سمجھ کے علاج کی ضرورت ہے اور دیر تک علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو بیماری کم ہو تو کچھ تھوڑے سے عمل کے اوپر ہی وہ بیماری الحمدللہ انسان کے بدن سے نکل جاتی ہے۔ تو پاگل کر دینے والے جادو کی کچھ علامات ہیں، ان میں ایک علامات کہ انسان بات کرتے کرتے اکثر بات کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، یعنی جو بات کر رہا ہے اس کے مقصود کو نہیں پہنچ سکتا اور باتوں کے اندر توازن نہیں قائم رکھ سکتا۔ اور دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ ایک جگہ پہ آرام کرنا کیا ہوتا ہے کہ کرتا ہے لیکن اس کا دل نہیں لگتا، اور ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلا جانا، دوسری جگہ سے تیسری جگہ چلا جانا، یعنی آرام محسوس نہ کرنا، ایک جگہ پہ آرام نہ کرنا اور اس کو بے چینی رہنا۔ پھر تیسری علامت ہے کہ اس کا کام جو کرتا ہے اس میں دھیان نہیں رہتا، جو بھی وہ کام کر رہا ہے دل جمی کے ساتھ نہیں کر سکتا اور دھیان نہیں رہتا اور منتشر رہتا ہے۔ اور پھر انسان کی بصارت کا کام نہ کرنا، یعنی کسی چیز کو دیکھتا ہے لیکن اسے جلدی جلدی پہچان نہیں سکتا، یعنی کہ ذہنی طور پہ وہ اس کو دیکھتا بھی ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے یک دم اس چیز کو جس کے اوپر اس کی نگاہ پڑ رہی ہے اس کو پورا اچھے طریقے سے محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی اکثر یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی صاف نظر آنے والی چیزوں پر بھی غور نہ کر پانا، یہ اس کی چھٹی علامت ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ آدمی جیسے گھر سے نکلا، بازار کی طرف جاتا ہے لیکن کسی چیز کے لیے گیا لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتا اور گھومتا پھرتا رہتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انجان جگہ پہ سو جاتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں کس کام کے لیے آیا۔ اس طرح شدید قسم کے وسوسوں کا شکار رہنا اور برے برے خواب اس کی رات کے اوقات میں سوتے ہوئے آتے رہتے ہیں، یعنی وسوسے بھی بہت زیادہ برے آتے ہیں، اور اسی طرح مختلف برے خواب جو ہے نا رات کو سوتے ہوئے آتے ہیں کہ جس میں ڈراؤنے خواب بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح زہریلے جانور کا دیکھنا، سانپ، کتا اور اس طرح کی چیزیں کہ جس سے اسے ڈر محسوس ہو رہا ہو، خوف محسوس ہو رہا ہو، ویرانے جگہ پہ چلے جانا، یہ ایسے مریض کی علامات ہیں کہ جو جادو انسان کو پاگل کر دینے والا ہو۔ اور پھر اس میں جو علاج ہے، بعض اوقات تو یہ علاج الحمدللہ کچھ ہی عمل کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ اگر شدت تکلیف ہو تو ایسے مریض کو معالج سے رابطہ کر کے علاج کرنا بہت اہم ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا مریض جس بھی کنڈیشن کے اندر ہو اس کا روحانی علاج لازمی کروائیں، ورنہ یہ مریض ڈاکٹری ادویات سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو مریض چھوٹا ہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کیا کریں، کچھ تھوڑا سا پانی جگ میں لے لیں اور اس میں تاک پتے 11 بیری کے پتے لے لیں اور پھر اس کو ہلکا سا ابال لیں، اس کا جو عرق ہے وہ پانی میں نکل جائے،
اور پھر اس کے بعد الحمد شریف 21 مرتبہ، پھر اسی طرح آیت الکرسی 21 مرتبہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 21 مرتبہ، اور پھر درود ابراہیمی 21 مرتبہ، اور اسی طرح سورۃ الجن جن بھی تقریباً 3 دفعہ اس کو مریض کے اوپر جو ہے نا جو پانی لیا جائے اس پہ بھی پڑھے، اور اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو سب سے بہتر ہے، لیکن اگر مریض نہیں پڑھ سکتا، ایسے مریض کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرا آدمی اس کے سامنے اونچی آواز سے پڑھے اور مریض کے کان میں یہ آواز پڑھے اور پھر اس کو پانی پہ دم کر لے، اور الحمدللہ 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھے، اور الحمدللہ اس 21 دن کے اندر اگر بیماری ٹھیک ہو جائے، چھوٹی بیماری ہے تو الحمدللہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اگر بیماری ذرا بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے تو ایسے مریض کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ رقیہ شریعہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سنیں، رقیہ شریعہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دن کو سنتا رہے، الحمدللہ کچھ ہی وقت کے بعد اس مریض کو افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں، میرا نمبر ہے 0324933147 6، 0324 93 31 476۔